باپ کا رول بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا سن لو رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، وہ سخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ ماں نے تم کو فزیکل پوائنٹ آف ویو سے، جسمانی اعتبار سے دیکھا، سمجھا، محبت دی، پیار دیا، تمہاری پرورش کی، تمہاری تربیت کی، اس لیے اس کا درجہ بلند ہے۔ لیکن باپ نے تمہارا بہت خیال رکھا، تمہارے لیے کما کے لایا، تمہاری بیماری میں، تمہاری پریشانی میں تمہارا اس نے ساتھ دیا، ایک صاحبان کی طرح ہمیشہ رہا، اور ہمیشہ اس فکر مند رہا کہ تم آگے بڑھو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ رتبہ باپ کا غیر معمولی ہے۔ اللہ خوش ہے جب باپ خوش ہے، اللہ ناراض ہے جب باپ ناراض ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، جب گھر میں کوئی آدمی پہنچتا ہے کمائی کر کے یا شام کو جاتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں کیا لایا، اور بیوی پوچھتی ہے کیا کمایا، لیکن وہ ماں جو بوڑھی ہو گئی وہ پوچھتی ہے بچے کچھ کھایا بھی دن میں یا ایسے ہی بھوکا رہا۔ یہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ فکر مند رہتی ہے، اسے مال کی، اسباب کی، دولت کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے بچوں کی خوشحالی کی فکر ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ جس کے پاس ماں اور باپ جیسی دولت موجود ہے اسے ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انمول تحفہ سمجھنا چاہیے۔ جن کے دو میں سے ایک موجود ہیں انہیں اسی انداز سے، اور جن کے نہیں ہیں انہیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی اگر کوئی کر رہا ہے اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ فرمایا گیا الا انبئکم باکبر الکبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ حقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کی نافرمانی کر جائیں، اپنی ماں کی نافرمانی کر جائیں۔ فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ رب العزت وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ پکی حدیث ہے، فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل یوم القیامہ العاق لوالدیہ، تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اس میں سے ایک وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ فرمایا کہ جنت میں وہ شخص جا نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ، تین طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے۔ ماں باپ اگر ڈانٹتے ہیں، ماں باپ برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ اگر کچھ بولتے ہیں تو اس پر صبر کر لینا یہ کار ثواب ہے، اور اگر بڑھاپے کے عمر پہنچ گئے ہیں تو فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک نہ کہنا۔ تو ماں باپ جب ڈانٹتے ہیں اور بچہ ناراض ہوتا ہے اور الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے تو ایسے شخص کے لیے وعید ہے، وہ چپ رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ بولنے لگتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کے بجائے وعید آئی ہوئی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر ہیں، کہاں موجود ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اسے دولت مل جائے، ہو سکتا ہے اسے منصب مل جائے، ہو سکتا ہے اسے شہرت مل جائے، لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا، اس دنیا میں بھی اطمینان نہیں مل سکتا، اور مرنے کے بعد جو اللہ رب العزت کے ہاں جنت ہے اس میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ رغم انفہ، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت حاصل نہیں کریا اس نے، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے نامرادی